عمران خان دنیا کے اس وقت 3 پاپولر لوگوں میں عمران ہے. دا موسٹ ہے گوگل کے اندر ابھی آیا 2025 کے اندر دا موسٹ سرچ پرسن واز عمران خان, جس کو ڈھونڈا گیا ہے. اس کے لیے میں اسکائی نیوز میں بیٹھ کر 2 لاکھ پاؤنڈ کسی رپورٹر کو کھلاؤں گا کہ تم نے ان کے بیٹوں کا انٹرویو لینا ہے. آپ جانتے ہیں ان کے بیٹے کون ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں نمبر 1 عمران خان کے, اور دوسرے ہیں وہ جمائمہ خان کے, اور تیسرے ہیں وہ سر گولڈ سمتھ کے گرینڈ سن. ارے میرے بھائی, یہ پبلک کرتی ہے, یہ یہاں کے لوگ کرتے ہیں. یہ ایک آپ دیکھیے ہمارا جو جلسے ہوتے ہیں, روز ٹیوزڈے کو ہمارے جلسے ہو رہے ہیں بیکاز عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے جیل میں جانے کے لیے. تو وہ جلسوں میں کہاں سے آ رہے ہیں لوگ؟ ٹرینوں میں آ رہے ہیں, اپنے ساتھ اپنی فیملیاں لے کر آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوور ورکنگ کلاس ہیں یہاں پر, مگر 150 پاؤنڈ پیٹرول میں خرچ کر رہے ہیں, 100 پاؤنڈ ٹرین کے ٹکٹوں میں خرچ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو, بیویوں کو, سب کو لا کے باہر کھڑا کر رہے ہیں عمران خان کی محبت کے اندر. مگر یہ محبت کیوں ہے اس سے؟ اس لیے کہ وہ ایک ہیرو لک کی ہے, کیونکہ خوبصورت ہے, وحید الرحمان ہے, کیونکہ کیا چیز ہے وہی. عمران خان ایک سچا آدمی ہے. عمران خان جیسا لیڈر پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا ہے. یہ یاد رکھیے گا اور یہ کوٹ کریے گا آپ مجھے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا, پاکستان نے ہمیں عمران خان دیا. یہ یاد رکھنا. وہ تو ایک دن مر جائے گا, ساری عمر نہیں رہے گا زندہ. اور جس طریقے سے جیلوں میں اس کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے, وہ اپنے ٹائم سے پہلے چلا جائے گا, پر گیون نہیں کرے گا. خوددار آدمی ہے, لیڈر آدمی ہے, خدا میں بھروسہ رکھتا ہے. اور ایسے شخص کے لیے ہم صرف UK کے اندر یہ پروٹیسٹیں نہیں ہو رہی, ہر جگہ ہو رہی ہیں. کہیں آپ چلے جائیے, یورپ میں کہیں چلے جائیے, امریکہ میں چلے جائیے, سب جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. دیکھو ایک سچا لیڈر. اور خود دیکھیے ہمارے ملک کی انصافی, جو ایک واقعی سچا آدمی ہمارے پاس آیا, جس نے ہمیں ورلڈ کپ جیت کے دیا, جس نے ہمیں شوکت خانم ڈال کے دیا, جس نے نمل کالج دیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بات میری اور آپ کو لیجیے گا. ایک صحافی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, حضور یہ فرمائیے وہ کیا چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی ریکارڈ دیکھے بغیر آپ کو سیدھا جنت میں دے گا جگہ؟ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں. ایک, اگر وہ کوئی آن گوئنگ چیریٹی چھوڑ کے جاتا ہے. 2, اگر کوئی نالج کی چیز چھوڑ کے جاتا ہے. دیکھیے قرآن شریف میں بھی ذکر ہے چائنا تک جانا نالج کے لیے. اور تیسری, اگر اچھی اولاد کی دعا ہے. یہ تینوں چیزوں کا حقدار مالک عمران خان ہے. اس وقت کہاں لیٹا ہوا ہے آپ کے؟ اس وقت بج رہے ہیں رات کے 1:30. اس وقت وہ اندھیرے کے اندر ایک کوٹری میں 7 فیٹ بائی 8 فیٹ کے اندر اس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, اور وہاں لیٹا ہوا ہے. اور یہ کون ہے آدمی جو لیٹا ہوا ہے؟ یہ وہ آدمی لیٹا ہوا ہے جو میں اور آپ چودھری صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں انٹرویو کے اندر. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے کسی کی زندگی بچوا رہے ہیں شوکت خانم کے اندر. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے کسی کو نمل کالج یونیورسٹی کے اندر خاندان آباد کروا رہے ہیں. واہ واہ واہ, کیا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو شان و شوکت دی. ہم منوس پاکستانیوں نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو 7 بائی 8 فیٹ کے اندر لے جا کے بند کیا. میں آگے کیا کہوں پاکستانیوں کے لیے, بیکو میں خود پاکستانی ہوں. میرا باپ جنگیں لڑا پاکستان کی انڈیپینڈنس کے لیے, تو میں آگے کیا بات کر سکتا ہوں. دیکھیے ان کے بچوں کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب نے اپنے بچوں کو کبھی سیاست میں پاکستان کی انوالو نہیں کیا. ٹھیک ہے. ان کے بڑے بیٹے نے سلیمان نے, خان صاحب نے کہا کہ تم آکسفورڈ یونیورسٹی جانا پڑھنے, بیکاز میں نے وہاں پہ پڑھا ہے, میں چاہتا ہوں میری پوری لائنیج اب آکسفورڈ یونیورسٹی کی چلے گی, بیکاز دنیا کی مشہور یونیورسٹی ہے وہ. سلیمان ان کا بیٹا فرماتا ہے ابو میں اس میں نہیں جاؤں گا, میں برسٹل یونیورسٹی میں جاؤں گا. تو پوچھا وہ کیوں وہاں جاؤ گے؟ بولا وہاں اسلامک اسٹڈیز کے لیے
میں نے پڑھنا ہے. اور اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر جو وہاں پہ تھے ان کا نام تھا طارق مودود. یہ طارق مودود کون ہے؟ یہ پروفیسر ہیں برسٹل یونیورسٹی کے جنہوں نے سلمان خان کو اسلامک اسٹڈیز کے اندر گریجویشن کرایا. اور یہ ہیں جنید جمشید کے بھائی. اور میرے کون ہوئے؟ میری بہن کے بیٹے دونوں، جنید جمشید اور پروفیسر طارق، دونوں میری بڑی بہن کے بیٹے. یہ ان کا بچوں کا کیریکٹر ہے. ارے یہ کون اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ اسلام کا پتہ نہیں ہے؟ میں کہوں گا اس کے بیٹے کو سلیمان کا اسلام کا برا نہ مانیے گا، آپ کو مجھ سے زیادہ اس کو پتا ہے. وہ اس لیے پتا ہے کہ اس نے 3 سال اس کے اندر پوری اسٹڈیز کری بیٹھ کے، اور جب اسٹڈیز کری، جب گریجویٹ ہوا تو پھر اس کو ڈگری ملی ہے اس کی. اور میں آپ کو بتاؤں، جب خان صاحب یہاں پہ آتے تھے اپنے بچوں سے ملنے تو وہاں پر خان صاحب کا دوپہر کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، دونوں بچے پیچھے خان صاحب کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی سجدے کر رہے ہیں. خان صاحب کھڑے ہو جائیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں. یار وہ ٹریننگ اس کو ملی ہے. یہ وہ نئی ٹریننگ ہے کہ پیسہ لوٹ کے بناؤ، فلانا کرو. They are multi millionaires. اپنے باپ سے ان کا ایک ارمان ہے کہ اپنے باپ سے فون پہ بات کسی طرح کر سکیں، بس وہ بات بھی نہیں کرنے دے رہے. تو پھر وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے جی. اپلیکیشن انہوں نے اپلائی کری ایمبیسی کے اندر. ابھی تک ایمبیسی نے ان کو پرمیشن نہیں گرانٹ کری ہے. جب پرمیشن نہیں گرانٹ کری تو وہ وداؤٹ ویزا پاکستان نہیں آ سکتے. ویزا ملے گا پاکستان باپ سے ملنے ضرور آئیں گے. دیکھو ایک بات آپ سمجھیں، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے لائف ٹائم امیونٹی لی ہے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں فیلڈ مارشل بننے کے بعد، ہائیسٹ رینک فیلڈ مارشل بننے کے بعد پھر بھی پولیٹیکل امیونٹی لی ہے لائف کے لیے. آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ کون آپ کو مارے گا؟ ججز تو آپ کے بوٹ پالش کرتے ہیں آن کے، پولیٹیشنز وہاں پہ آپ کے بوٹ پالش کو چومتے ہیں آن کر. تو کس سے آپ ڈر رہے ہیں؟ کون آپ کو پکڑے گا؟ کون ایسا شخص ہے پاکستان میں جو کھڑے ہو کے ہاتھ باقی کہہ دے کہ میں حساب لوں گا؟ تو کس چیز کے لیے امیونٹی لی جا رہی ہے؟ ایک عمران خان کا خوف ہے. ایک ایماندار آدمی آپ نے 7x8 فیٹ کے اندر اس کو بند کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف پوری اوپر سے جنرلوں سے لے کے ججوں سے لے کے پولیٹیشنوں سے لے کے سب کے سب بھرے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ بات کرنے کے. دیکھو کہ جب وہ شادی کا وقت آیا، جب محمد گولڈ سے شادی ہو گئی، کرکٹ کا آیا تو ورلڈ کپ انہوں نے جیت لیا، چیریٹی کا آیا تو وہ ہاسپٹل ہو گیا. یار میں آپ کو میرے حضور میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کے اندر قلم دے دیا تھا اور کہا تھا تم اپنی ڈیسٹنی اپنے ہاتھوں سے خود لکھ لو. وہ جو چیز اس نے ٹچ کری، پاکستان قوم کے لیے بہتری آئی. ورلڈ کپ پاکستان کی قوم کو عزت ملی، ڈگنیٹی ملی، خوشی ملی. اس کو کیا ملا؟ عمران خان کو کینسر ہاسپٹل ڈالا. عمران خان کی تو والدہ کا ٹریٹمنٹ وہاں نہیں ہوا، وہ تو اللہ کو جا چکی تھی. میری بیوی بھی کینسر سے مری، میں ان کو وہاں نہیں لے کر آیا ایک دن دکھانے کے لیے. غریبوں کا علاج قوم کا فائدہ ہوگا. یونیورسٹی خان صاحب نے ڈالی. خان صاحب نے نہ ان کے بچے اس یونیورسٹی میں پڑھے نہ خود پڑھے، تو کون پڑھا اس کے اندر؟ کس کو بینیفٹ ملا؟ پاکستان قوم کو. تو انہوں نے جو کام کیا پاکستان قوم کے لیے کیا، اور ڈاکوؤں نے جو کام کیا قوم کا خون پی کر پاک لین کے اندر گھر بنائے، اور گھر آپ کو نہیں نظر آ رہے تو گوگل کریے اس وقت، اور گوگل کے اندر لکھیے نواز شریف پراپرٹیز ان یو کے، آصف زرداری پراپرٹیز ان یو کے، اور جتنے جنرلوں کے آپ کو نام یاد آ سکتے ہیں ان کے نام لکھیے، آپ کو ساری پراپرٹیاں نظر آ جائیں گی، لائن کا نظر آ جائیں گی. اب بیکاز ان کو خوف اور ڈر بھی نہیں ہے. ان کو روکنے والا کون ہے؟ پکڑنے والا کون ہے؟ قوم. تو قوم کے تو یار ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے. قوم تو بیچاری اس کی باہر 2 بہنیں 3 بہنیں دھکے کھا رہی ہیں، آپ پانی پھینک رہے ہیں ان کے اوپر، پائپوں سے آپ پانی پھینک رہے ہیں. ارے یار یہ آپ کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں، یہ ٹریٹمنٹ آپ دے رہے ہیں
ان کی اس آدمی کی بہنوں کو جس نے آپ کے لیے یونیورسٹی بنائی، جس نے قوم کے لیے کینسر ہاسپٹل بنایا، اور بنا کے گیا نہیں، ابھی تک بن رہے ہیں، پشاور میں بنا، کراچی میں بن رہا ہے، اس کی بہنوں کے اوپر آپ پانی پھینک رہے ہیں. کس چیز کے آپ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے اندر؟ یا اگر یہی چور ڈاکوؤں کو آپ چلاتے رہیں گے تو کیا جائے گا پاکستان ہمارا؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں، یہ تو آج آپ سے اس وقت اتنی کھل کے بات ہو گئی، عمران خان کی جب بات کریں اس کا نام خدا کے واسطے بڑی ریسپیکٹ سے لو. اس لیے ریسپیکٹ سے لو، میرا عقیدہ ہے، اور میں ان کو 55 سال سے جانتا ہوں، اور 55 سال سے میں رہ رہا ہوں لندن میں، مگر میرا عقیدہ ہے یہ اللہ کا ولی اللہ ہے، یہ کامن مین نہیں ہے. کامن مین ابھی تک مر گیا ہوتا جیل کے اندر، نہیں رہ سکتا تھا. یہ اللہ کا شہزادہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اس کے بعد اس کو اس حال کے اندر پھینکا ہوا ہے، یہ اس کا اللہ کے اندر ڈائریکٹ لنک ہے اس کی اور خدا کی. دیکھیے خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، آپ خود دیکھ لیں کیا کیا کام انہوں نے کیے. سب سے پہلے تو ایک انسان کی عزت، غیرت اور پرائیڈ ہوتی ہے، کس طریقے سے اس نے اٹھا کے پاکستان اور مسلمانوں کی آواز اٹھائی. وہاں پہ 15 منٹ دیے جاتے ہیں آپ کو اسپیچ دینے کے، اور 12 منٹ کے بعد خاتون آن کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اب آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. تو گرین لائٹ ایمبر ہو جاتی ہے، اور ایمبر کے بعد ریڈ ہو جاتا ہے، ریڈ پہ آپ کو ہٹ جانا ہوتا ہے. وہ گرین بھی ہو گئی، ریڈ بھی ہو گئی، لڑکی کھڑے کھڑے تنگ بھی ہو گئی. 45 منٹ تک خان صاحب کھڑے ہو کے بات کرتے رہے. یار اس نے ساری باتیں دل سے کری. وہاں وہ پرچی نہیں لکھ کر گیا تھا جیسے نواز شریف گئے تھے اوباما کے سامنے، پرچی لے کر گئے اور پرچی گھما رہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے پرچی کے اندر. دیکھو ان بیچارے کا مطلب کیا ہے، کیا کنیکشن ہے ان کا پاکستان؟ انہوں نے کون سا غریب گھرانہ دیکھا ہے؟ وہ تو ایک کروڑ پتی آدمی ہے. تو خان صاحب کا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ بس یہ ہماری ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. دیکھیے زندگی موت یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہیں. خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی باہر نکلیں گے، اور 100% باہر نکلیں گے. بیکاز اس لیے نکلیں گے، آپ خود بتا دیجئے، آپ وہاں پہ رہتے ہیں، کہ ہماری انسپائرڈ آف دا فیکٹ کہ ہمیں اتنا ہمارا ورکرز اور ریمیٹنس بیچتا ہے پاکستان، ہماری کوئی اکنامکلی پوزیشن اچھی ہوئی، ہم وہی $3 بلین محمد بن سلمان کے رول کرتے رہتے ہیں کہ جی انہوں نے رول کر دیا. وہی $2 بلین چائنا کے ہم رول کرتے رہتے ہیں، جی چائنا نے بھی رول کر دیا. اور وہ شیخ الیان نے بھی رول کر دیا، جی ابو دھابی والے نے بھی رول کیا. واہ واہ واہ، کیا پاکستان کی عزت ہے کہ ان تینوں نے رول کر دیا اور ہم اس پر زندہ رہ رہے ہیں. اس لیے میں پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ آیا تھا. میں تو یار ان میں سے نہیں تھا جو وہاں غریبی کے اندر پاکستان میں گھسا ہوا تھا، جو بعد میں نے فیوچر بنانا ہے. میں نے کہا نہیں، 2 رول ہے پاکستان میں. ایک رول ہے ایک لوگوں کے لیے، دوسرا رول ہے دوسرے لوگوں. اور وہ کون ہے؟ ایک جن کے لیے رول ہے وہ ہے 5% پاکستان میں، اور 95% کون ہے؟ وہ پوری عوام گھوم رہی ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ وہ 95% باہر نہیں نکل پا رہی. خدا کی قسم اگر مجھے اجازت ہو جاتی اور مجھے مرنے کا یہ نہ خوف ڈالتا مولانا فضل الرحمان، میں قوم کو آن کے کھڑا کرتا کہ عدالیہ جیل کے دروازے توڑو، اینٹوں سے لوگوں کا گیٹ توڑو، عمران خان کو باہر دے کر آؤ. تم اسمبلیوں کے لیے اندر بیٹھانے کے لیے تھوڑی الیکشن جتایا تھا، تمہیں تو کوئی جانتا تھا نہیں. میں نام بھی نہیں جانتا 4 آدمیوں کا پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر. یہ عمران خان کا نام، عمران خان کے لیے پوری قوم نے ووٹ ڈالا. اب قوم یہ دیکھ رہی ہے ہماری لیڈرشپ کو کہ آپ تو ہم کے ایک دفعہ ہنگر اسٹرائک کریے، عدالیہ جیل کے باہر خدا کے واسطے ہنگر اسٹرائک کرو. موٹے موٹے آپ کے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں، سویٹر اس پہ آپ پہنے ہوئے، پجامے پہن کے گھومتے پھر رہے ہیں، اسمبلی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پیچھے دے رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے. کیا بنے گا اس پہ؟ اسپیچوں سے خان صاحب ریلیز ہوں گے؟ نہیں ہوں گے کبھی بھی. آپ کو اسٹرائک کرنا پڑے گا
عدالیہ جیل کے باہر. اور یہ میرا میسج ہے, with due respect to my leadership, خدا کے واسطے آپ ہی لوگ ہیں عمران خان کی ہو, بیکاز آپ ہی لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں 90% کو جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں, جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا, مگر اس لیے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کر ورکر سے اگنور کریں اور اپنا اسمبلی میں گھومیں.